اگر آپ بجلی کے بلوں سے اور پیٹرول کی قیمت سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ کوئی پتہ نہیں، اللہ کو جان دے دیں وہ اچھا سے اس مہنگائی سے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ 35,000 روپیہ بل آ گیا، میں غریب آدمی، صبح آخری ڈیٹ ہے سر، میں کی کراں گا، کتوں اتاراں گا 10 منٹ بل؟ آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو 5 نئی ڈیمانڈز پیش کر دی کہ آپ نے اب اس پہ عمل کرنا ہے، نہیں تو آپ کو نیا قرضہ نہیں ملے گا۔ وہ میں آپ کو ڈیمانڈز بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ میرے اور آپ کے لیے اس کا ڈائریکٹ فرق ہماری جیب پہ آئے گا جو آگی بیچاری پالی ہے۔ پہلی جو ڈیمانڈ ہے، یا ڈیمانڈ کہنا چھوڑیں، آئی ایم ایف کا جو پہلا آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فیول میں سبسڈی نہیں دینی۔ فیول میں جیسے حکومت کرتی ہے نا کہ یار ہم اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں، یہ کر رہے پیٹرول مہنگا ہے، انہوں نے کہا جی یہ کام نہیں ہوگا، آپ سبسڈی نہیں دینی ہے، آپ نے فیول کی جو ایگزیکٹ قیمت ہوگی اس کے حساب سے آپ نے چلنا۔ دوسری ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ ٹیکس میں جو آپ نے کچھ لوگوں کو کچھ سلیبز میں کچھ حد تک آپ نے ان کو ایگزمپشن دی، یعنی کہ ان کو اس حد تک آپ نے ٹیکس نہیں دینا، اب وہ بھی معاف نہیں کرنا آپ نے۔ ٹیکس آپ بندوں سے لیں اور ٹیکس نیٹ کو بڑا کریں، یعنی کہ آپ ہر بندے کو ٹیکس ملائیں، یعنی کہ کیا ہوگا، میری اور آپ کی جیب پہ اور کٹ لگے گا۔ تیسری جو اس نے ڈیمانڈ کی آئی ایم ایف نے وہ یہ کہا نیپرا اور اوگرا کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ نیپرا اور اوگرا جو ہے وہ بجلی کے بل اور پیٹرول کی جو قیمتیں وہ طے کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ کہ وہ جب ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں کہ 150 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیں، تو آگے سے پرائم منسٹر صاحب یا جو منسٹری ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں اتنا عوام پہ ہم بوجھ نہیں ڈال سکتے، اس کو 70 روپے کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو ان کی ریکمنڈیشن آئیں گی چاہے وہ 1000 روپیہ کہتے ہیں آپ نے بڑھانا ہے۔ چوتھا انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے آپ جو چیزیں بیچ دیتے ہیں، جیسے آپ ادارہ بیچ، جیسے پی آئی اے بیچ رہے ہیں، یہ بیچ رہے ہیں، وہ بیچ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہوگا، اس کا پورا ایک پروسیس ہوگا، اس کے تھرو یہ کام ہوگا، آپ کی مرضی سے کام نہیں چلے گا۔ اور پانچواں انہوں نے یہ کہا کہ اپنے خرچے کم کریں۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں، پیٹرول کی قیمت ویسے ہی آج کل ایک ہوا بنا ہوا ہے، اور سب سے مشکل اس وقت اکانومی جو ہماری کولیپس ہو رہی ہے وہ پیٹرول کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے لیے خیر مسئلہ بنا ہوا، ہمارے لیے نہیں، لیکن ہمارے یہاں غربت ذرا زیادہ ہے، یعنی کہ امریکہ میں اگر پیٹرول مہنگا مل رہا ہے تو ان کو اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا جتنا پاکستان میں پڑے گا۔ دوسرا، بجلی کے بل پہ اب نیپرا اور اوگرا، اگر نیپرا کہتا ہے جی کہ 150 روپے کا یونٹ کر دیں تو اب ان کو کرنا پڑے گا، اور سیدھا ایشو جو ہے یا کٹ کس کی جیب پہ لگے گا، میری اور آپ کی جیب پہ لگے گا۔ تیسرا جو ہے کہ آپ ٹیکس کے سلیبز کو اور ذرا بڑا کریں اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ ملائیں۔ وہ آپ کو پتا ہے بڑے مگرمچھ ٹیکس نیٹ میں آتے نہیں، میرے اور آپ جیسا جو بندہ ہوتا ہے جو بیچارہ تنخواہ دار ہوتا ہے یا جس کے تھوڑے بہت اثاثے یا تھوڑے بہت کوئی بزنس ہوتا ہے، وہ بیچارہ ٹیکس نیٹ میں آ جاتا ہے اور وہ پھر ٹیکس ٹوکس دیتا ہے۔ لیکن جو بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں جن سے اصل میں ٹیکس لینا بنتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے چور گلی سے نکل جاتے ہیں۔ سب سے اچھی چیز ہے کہ حکومت ہے اپنا خرچہ کرے، اس پہ بہت سخت، جس کو پاکستان میں مطلب ہم مرسیڈیز گاڑی میں ایک لیڈر گھوم رہا ہے، V8 میں ایک لیڈر گھوم رہا ہے، 7-10 گاڑیاں، پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، افورڈ تو خیر دور کی بات ہے، لیکن یہاں پر ہو رہا ہے۔ مطلب آپ فیض آباد، اگر آپ پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں، کبھی پنڈی اسلام آباد آئے ہیں، فیض آباد جیسے ہی کراس کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار میں تو کسی اور ملک میں آ گیا ہوں، کوئی اور دنیا ہی، وہاں پر گاڑیاں، وہاں پر بلڈنگز، وہاں پر گرینری، بندہ کہتا ہے یار یہ کون سے ملک میں آ گئے، اور جیسے ہی فیض آباد سے ادھر آئے تو بندہ کہتا نہیں یار یہ تو پاکستان ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس چیز پہ تھوڑا کٹ لگائیں کہ یہ جو گیپ ہے نا اس کو ختم کریں۔ پاکستان اتنا اس وقت کرائسس میں ہے، قرضے ہیں اور بڑی مشکلات ہیں، عام بندہ بہت پس رہا ہے، جس کا بھی گرمیوں میں 15-20 ہزار بھی لائے گا، اس کی بیچارے کی انکم ہی 30 ہزار ہوگی، اس کا ہم کیا کریں؟ تو یہ جو ہے نا اس پہ آئی ایم ایف کو بڑا زور دینا چاہیے، اور ہماری جو حکومت ہے اوبیسلی یہ چاہتے ہوں گے کہ یہ بیٹر ہو، اس طرح حکومت یہی چاہتی ہے کہ اکانومی بیٹر ہو، لیکن اس پہ تھوڑا سا عمل سختی سے کرنا پڑے گا، اپنے سے سٹارٹ کریں، اوپر سے اور نیچے تک آئیں۔ مطلب ایک اے سی یا ایک ڈی سی بھی نکلتا ہے تو اس کا بھی ایسا شانہ پروٹوکول ہوتا ہے کہ غریب بندہ بیچارہ جو سائیکل پہ ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرا ہی ملک ہے، کہ ابھی میں نے یہاں سے ایک چیز لی، اس پہ میں نے ٹیکس دیا، وہ اس کی تنخواہ میں چلا گیا، وہ اس کے V8 میں چلا گیا، اس کے ڈالے میں چلا گیا۔ تو یہ تھوڑا سا اس پہ بہت ضروری ہے کام، یہ کام انتہائی ضروری ہے۔ تو آپ کو یہ خوشخبری میں نے یہ دینی تھی کہ آئی ایم ایف نے ہم پہ یہ 5-6 جو ہے نا وہ ڈیمانڈز ڈال دی ہیں کہ بھائی اب آپ نے یہ کرنا ہے تو اب اگلی قسط جو ہے وہ آپ کو ایسے ملے گی، نہیں تو پھر چھٹی ہے۔ تو obviously حکومت نے قرضہ لینا ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا یہ ملک ہے،
تو اب قرضہ جب لینا ہے تو پھر بات ماننی پڑے گی. تو میں اور آپ پہلے سے ہی تیاری کر لیں کہ سختی اور آنے والی ہے. میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, بیٹر ہو جائے. میں 100% یہ کہتا ہوں کہ حکومت نہیں چاہتی کہ عوام پسے, لیکن سرکمسٹانس ایسے ملک کے کہ اب اس کا کچھ ہو نہیں سکتا.